قطب الدین ایبک کون تھے؟ قطب الدین ایبک کی زندگی ایک ایسی داستان ہے جو عزم، جواں مردی اور قسمت کی کرشمہ سازی کو بیان کرتی ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے غلامی کی زنجیروں سے نکل کر بادشاہت کا تاج اپنے سر پر سجا لیا۔ وہ صرف ایک حکمران ہی نہیں بلکہ تاریخ کا ایک روشن باب بھی ہیں۔ غلامی سے تخت تک کا سفر۔ قطب الدین ایبک کی پیدائش ایک ترک خاندان میں سن 1150 کو ہوئی، مگر حالات نے انہیں بچپن ہی میں غلامی کی جانب دھکیل دیا۔ ان کی زندگی کا سب سے اہم لمحہ وہ تھا جب سلطان محمد غوری نے انہیں خریدا۔ غوری نے ان میں کچھ خاص بات دیکھی اور جلد ہی قطب الدین ایبک نے اپنی محنت، ذہانت اور وفاداری سے خود کو نمایاں کیا۔ وہ محمد غوری کے نہ صرف قابل اعتماد ساتھی بنے بلکہ میدان جنگ میں بھی اپنی بہادری کا لوہا منوایا۔ دہلی پر حکومت۔ غوری کی وفات کے بعد قطب الدین ایبک نے اپنی ذہانت اور حکمت سے دہلی کے تخت پر قبضہ کیا اور غلام خاندان کی بنیاد رکھی، اور اس طرح وہ دہلی کے پہلے سلطان کے طور پر جانے گئے۔ یہ تاریخ کا ایک منفرد واقعہ تھا کہ ایک سابق غلام نے شمالی ہندوستان کی وسیع سلطنت پر حکمرانی شروع کی۔ دہلی کو دارالحکومت بنانے کا فیصلہ ان کی دور اندیشی کا مظہر تھا، جس نے بعد میں آنے والے کئی حکمرانوں کو دہلی کو سیاسی اور ثقافتی مرکز کے طور پر اپنانے پر مجبور کیا۔ قطب مینار طاقت اور فن کا مظہر۔ قطب الدین ایبک نے قطب مینار کی تعمیر کا آغاز کیا، جو نہ صرف اسلامی طرز تعمیر کا شاہکار ہے بلکہ ہندوستان میں مسلم حکومت کے قیام کی نشانی بھی ہے۔ قطب مینار کی بلندی، اس کی باریکیوں میں چھپی فنکاری اور عربی نقش و نگار اسے ایک منفرد تعمیر بناتے ہیں۔ یہ مینار ایبک کی بلند پروازی، عزم اور فتوحات کی یادگار ہے، جو آنے والے زمانوں میں ان کے عہد کو زندہ رکھتی ہے۔ آج بھی قطب مینار کو دیکھنے والے لوگ اس کی عظمت کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، جیسے کہ یہ مینار قطب الدین ایبک کے مضبوط ارادے کا عکاس ہو۔ لکھ بخش ایک سخاوت کی داستان۔ قطب الدین ایبک کی سخاوت کا چرچا اتنا ہوا کہ انہیں لکھ بخش کے لقب سے یاد کیا جانے لگا۔ ان کے دربار میں آنے والے غریبوں اور محتاجوں کو وہ دل کھول کر عطیات دیتے، ان کی ضرورتیں پوری کرتے اور انہیں سکھ کا سانس لینے کا موقع دیتے۔ ان کا دربار ایسا مرکز تھا جہاں امیر و غریب یکساں عزت پاتے تھے۔ قطب الدین ایبک کی شخصیت کا اثر۔ قطب الدین ایبک کی شخصیت میں جرأت، دریا دلی اور انصاف پسندی کی ایسی صفات تھیں جو ہر حکمران میں نہیں ملتی۔ ان کی حکومت میں لوگوں کو عدل و انصاف میسر تھا اور وہ عوام کے دلوں میں بسا کرتے تھے۔ عوام میں ان کی مقبولیت اور ان کی زندگی کے منفرد پہلو انہیں تاریخ کے ایک زندہ کردار میں ڈھال دیتے ہیں۔ ایک المناک انجام۔ سن 1210 کو لاہور میں ان کی وفات ایک حادثے کا نتیجہ تھی۔ پولو کے کھیل میں ان کے گھوڑے نے ایک خطرناک چھلانگ لگائی جس سے وہ زمین پر گر کر شدید زخمی ہو گئے اور پھر سنبھل نہ سکے۔ لاہور میں واقع ان کا مزار آج بھی ان کی یاد کا مرکز ہے، جہاں لوگ ان کے عزم و حوصلے کی داستانیں سنانے آتے ہیں۔ قطب الدین ایبک کی کہانی ایک سبق ہے کہ قسمت ہمیشہ اپنے حصے کا فیصلہ نہیں کرتی، بلکہ حوصلہ اور محنت کسی کو بھی عروج کی انتہا تک پہنچا سکتے ہیں۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ارادہ پختہ ہو تو غلامی کی زنجیریں بھی تخت کا راستہ روک نہیں سکتی۔